جیسے جیسے سیکھنے سکھانے کا مرحلہ آگے بڑھتا گیا اور نئی ریسرچز آتی گئیں، اس میں 1968 میں ایٹکنسن شفرنسکن نے ایک اہم ریسرچ کی اور انہوں نے انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا، جس کے تحت کہ انہوں نے تمام تر جو انفارمیشن پروسیس جو کہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے اس کو ایک پراپر اسٹرکچر کے طور پہ ہمارے سامنے لے کر آئے، اور انہوں نے اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس، اس کو ایک ملٹی اسٹورڈ قسم کے ماڈل سے کانسیپٹ سے اس کانسیپٹ کو کمپیئر کیا اور انٹروڈیوس کروایا، اور اس میں انہوں نے اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس جو ہمیں بتائے کہ ہمارے سارا کا سارا پروسیجر ایگزیکٹلی کون سے اسٹیپس کو فالو کرتا ہے۔ اس میں تین میجر انہوں نے پروسیجرل اسٹیپس کا ہمیں تذکرہ کیا، اور ان تین میجر جو کمپوننٹس ہیں ان میں سب سے پہلے سینسری رجسٹر ہے، نمبر 2 پر شارٹ ٹرم میموری جس کو کہ ورکنگ میموری بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور نمبر 3 پہ انہوں نے لانگ ٹرم میموری کا نام ہمارے سامنے لے کر آیا اور انہوں نے سارا ایکسپلین کیا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ سینسری رجسٹر یا سینسری وہ چیزیں ہیں جس کے اندر کہ آپ یہ وہ والے ٹرانسڈیوسرز ہیں جو کہ ایک انرجی کی فارم کو آپ سمجھیے کہ دوسری انرجی کی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں یا اگر ہم سوچیں، اس بات پہ ہم غور کریں کہ جب ہماری زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، ہر دن کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں، ہر لمحے کے ساتھ جو کچھ بھی ہمارے معمولات ہیں وہ گزرتے جاتے ہیں، اور وہ گویا ریت کی طرح وہ لمحے ہمارے ہاتھوں سے پھسلتے جاتے ہیں، لیکن اگر جب ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ساری کے سارے لمحے بالکل ایک فریش چیز کی طرح ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی پریزنس، ان کی ایگزسٹنس، ان کی وہ ساری خصوصیات، وہ سب کچھ اسی طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ گویا ہم اسی لمحے میں دوبارہ سے حیات ہوں، اگرچہ وہ سب وقت گزر گیا، وہ چیز یہ اگر پین میں نے اس وقت پکڑا ہوا ہے اور اس پین کو میں اگر یہاں پر رکھ دوں تو یہ جس لمحے کو میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اگر میں سوچوں کہ میں نے کس طرح پکڑا تھا تو I will still feel the touch of this pen in my hand. So still that means that is somewhere inside my brain that exists. So how does that happen? I'm not sure that how does that happen unless I read more about what is being told in this research. So sensory register کے تحت سب سے پہلے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہماری نگاہ سے گزرتی ہیں، جو ہماری نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں، اور کہاں پہ کس طرح سے ہمارے برین میں کوئکلی وہ اس کی کنورٹ ہوتا ہے فزیکل فارم سے، ہماری سماعت سے، ہماری نظر کے آگے سے گزرنے والی چیز محسوس کرنے سے، اسمیل سے، ہاؤ ڈز اٹ کنورٹ انٹو اے ڈفرنٹ موڈ آل ٹوگیدر، ایک انرجی کی فارم ایک دوسری انرجی کی فارم میں تبدیل ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از دین اسٹورڈ ان دا ریئلم آف مائنڈ سم ویئر، جو کہ اس پورے جو پروسیجر میں جس کے انڈر یہ ہوتا ہے اس کا نام سینسری رجسٹر ہے، جس کے اندر کہ پھر اس کی جلدی جلدی سے ایک رجسٹری ایگزسٹ کرتی ہے اور بہت کوئکلی یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اب اس سینسری رجسٹر کے بعد میں یہ سارا جو پروسیجر ہو جاتا ہے، ایک سٹیمولس پہ ریئیکٹ کیا، ہم نے دیکھا کہ کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، سینسری رجسٹر پر ہم گئے، اس کے اندر ہم نے انفارمیشن کو انکلوڈ کیا، دین اٹینشن کے ذریعے سے وی آر ناؤ ریڈی ٹو ٹیک دس ٹو دا نیکسٹ لیول دیٹ از ورکنگ اور شارٹ ٹرم میموری، وی جسٹ سارٹ اٹ آؤٹ اینڈ سی وچ از امپورٹنٹ فار اس اینڈ دین وی موو ٹو دا نیکسٹ وچ از دا لانگ ٹرم میموری، اور جہاں پر ضرورت پڑتی ہے اس لانگ ٹرم سے ہم واپس اس کو ریٹریو بھی کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو جو کنٹرول کر رہا ہے، جو میجر ایک چیز کہ کہاں پہ کس نے جانا ہے، کس وقت کیا چیز ریکوائرڈ ہے، اس کا نام، اس برین کی ایکٹیویٹی یا حصے کا نام سینٹرل ایگزیکٹو ہے، جو کہ اس تمام تر ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتا ہے۔ سینسری رجسٹر میں اتنی تیزی سے یہ سارا کام ہو رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں ایک طرف سے آپ اپنی نگاہ کو دوسری طرف جب لے جاتے ہیں تو بے شمار چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ جلدی سے آپ کے مائنڈ میں پروسیس ہوتا ہے، جلدی سے وہ سب کی سب رجسٹر ہوتی ہیں، تو اس جگہ پہ انسان کا دماغ کی رفتار انتہائی تیز ہے اور بہت کوئکلی اس کی نظر کے آگے سے، اس کے برین کے آگے سے وہ چیزیں جلدی جلدی سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں یا اس کے اندر وہ بنتی جاتی ہے ان کی کیٹلاگ، اور اس کی سپیڈ اس حد تک تیز ہے جو کہ چند سیکنڈ سے لے کے ایک سیکنڈ کے آدھے حصے سے لے کے 3 سے 5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی الفاظ جو ہم سنتے ہیں ہمارے دماغ میں کوئی 5 سیکنڈ تک میں بھی رہ سکتے ہیں، جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ اس سینسری رجسٹر میں ہاف سیکنڈ سے لے کر 1 سے 2 سیکنڈ تک رہتی ہے۔
اور پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ کے لیے نیکسٹ پروسیجر کے لیے ہم اس کو آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ جو انکانشیس پروسیجر ہے ٹو اینالائز اٹ ٹو ڈیٹرمن ویدر دا ان پٹ شوڈ بی براٹ ان ٹو ورکنگ میموری. ہماری وہ نیکسٹ پروسیجر میں وہ جلدی سے اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو ہم نے ورکنگ میموری میں بھیجنا ہے یا جھٹک کر اس کو ضائع کر دینا ہے. انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل جو کہ 1968 میں انٹروڈیوس کروایا گیا، اس میں پہلا جو کانسیپٹ تھا یا پہلی جو ایکٹیویٹی تھی، اس کا جو پروسیجر کا پہلا سٹیپ تھا وہ سینسری رجسٹر کا ہوتا ہے، جس میں کہ کوئی بھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی ایک سرٹن طریقے سے ایک فارم آف انرجی سے یا ایک فارم آف مٹیریل سے ایک ڈفرینٹ فارم میں اس کو جب ٹرانسڈیوس کیا جاتا ہے تو وہ سینسری رجسٹر میں انٹر ہوتا ہے. ہمارے دماغ کا فرسٹ اسٹیپ یا فرسٹ انٹری پوائنٹ آپ کہیے کہ وہ ہے، اور اس میں آنے والی کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ بہت دیر تک ایگزسٹ نہیں کرتی، بیکاز اس میں آنے والی انفارمیشن کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. آپ جتنی بھی ارد گرد دیکھتے ہیں چیزیں، جو بھی آپ سنتے ہیں نوئنگلی ان نوئنگلی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، وہ اسی کے ذریعے سے آپ کے دماغ میں انٹر ہوتی ہیں، آپ کے دماغ آپ تک رسائی پہنچتی ہے ان کی. چاہے کو آپ ایک کمرے میں موجود ہوں، آپ اپنی جماعت میں موجود ہوں اور جماعت سے باہر کہیں پر فیلڈ میں کوئی نوائز ہو رہا ہے، سو اسٹل اٹ ول ریچ ٹو یور ایئرس اینڈ اٹ ول ہیو پلیس فار سم ٹائم، ویری اسمال ٹائم دو، ان یور برین، جو کہ پھر برین میں ایک سرٹن طرح کی ایکٹیویٹی اس کو ایک خاص طرح کی انکوڈنگ کے پروسیجر سے بھی گزار سکتی ہے، جس میں کہ پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ کیا ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے یا نہیں. اگر وہ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو ہمارا دماغ اس کو نیکسٹ اسٹیپ پر لے کر چلا جاتا ہے، جہاں پر کہ وہ شارٹ ٹرم میموری یا ورکنگ میموری میں انٹر ہو جاتی ہے. اب واٹ ہیپنز ان دس پارٹ آف دا پروسیجر، کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز جو آتی ہے، یا آپ سمجھیے کہ جیسے ایک سینٹر ہے ہمارے کانشیس کا، یہاں پر جب کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں اس کا پوری طرح سے علم بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انکانشیسلی وہ چیز آ گئی، آپ اس پہ یو اسٹارٹ ایکچولی ریفلیکٹنگ اباؤٹ دیٹ تھنگ ان نوئنگلی اور نوئنگلی، لیکن وہ پروسیجر اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے کانشیس میں وہ چیز کچھ عرصے تک وہاں پر مقیم رہتی ہے. وہاں پر آ کر بہت میجر ایکٹیویٹی وقوع پذیر ہوتی ہے، جیسے کہ کمپیوٹر کا سی پی یو ہوتا ہے جس کے اندر کے تمام تر پروسیجر، تمام تر ڈیٹا اس کے اندر انالائز ہو رہا ہے، اس میں ہر طرح کی سارٹنگ آؤٹ ہو رہی ہے. اسی طرح اس حصے میں ہمارے اس ڈیٹا کی سارٹنگ آؤٹ اس کو کیا جاتا ہے، اس کی ڈفرینٹ طرح کے چنکس میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. یہ فیصلہ سب سے پہلے دماغ کرتا ہے کہ کیا مجھے اس انفارمیشن کو اب آگے بھیجنا ہے، کیا مجھے اس کی کہیں پہ سٹورنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، مجھے اس کا کہیں آگے جا کے یوز نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اور اس کو وہ پھر اس کے حساب سے اس کی کیٹیگرائزیشن شروع کر دیتا ہے. تو وہ جو کیٹیگرائزیشن کا بھی جو پروسیجر ہے، جو کہ وہ اس کو ڈفرینٹ طرح کے کمبینیشنز میں، ڈفرینٹ طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کے تحت وہ بناتا ہے اور یہ کمبائن کی جاتی ہیں کہ جو ہمیں فیوچر میں لانگ ٹرم میموری میں ہیلپ کر سکیں. تو وہ یہ سارا کا سارا پروسیجر اس شارٹ ٹرم میموری میں ہوتا ہے. جیسے کہ اس شارٹ ٹرم میموری کا نام انڈیکیٹو ہے، although the span of just holding the things into that part of the thinking procedure or your brain is slightly longer than the sensory register، جو کہ صرف 1 سیکنڈ، آدھے سیکنڈ سے لے کے 3، 4، 5 سیکنڈ تک کا تھا، یہاں پہ 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، آدھ منٹ، اس طرح سے یہ چیز موجود رہتی ہے. اٹس سلائٹلی لانگر، لیکن اٹ از ناٹ دیٹ لانگر کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جو یہ یہاں کئی دن تک یا کئی ہفتوں تک یہ چیز موجود رہے گی. یہ چند منٹوں سے زیادہ اس کا وہاں پر، چند لمحوں سے زیادہ اس کا وہاں پہ قیام نہیں ہے. اور یہ کیوں نہیں ہے، اگر ہم اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اٹ از ویری ایزی، بیکاز سینسری رجسٹر سے لامتناہی انفارمیشن آپ کے دماغ کے اس حصے کی طرف بڑھ رہی ہے جو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جس کی ضرورت پڑنی ہے، اور اس حصے نے اس کی تمام تر پروسیجرنگ اس طرح سے کرنی ہے کہ اس کو لانگ ٹرم کے لیے تیار کر کے آگے بھیجنا ہے. سو اس لیے یہ تھوڑے عرصے کے لیے یہاں رہے گی اور اس پہ بہت میجر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر بہت میجر کام اس پہ ہوتا ہے. اس کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. کیوں لمیٹڈ ہے؟ بیکاز اس نے ڈفرینٹ چنکس کو اکٹھا کر کے ڈفرینٹ طرح کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ
چاہے اس کی کوئی ایک ریزننگ ہو، چاہے اس کا آرڈر سائز واٹ ایور اٹ از، اس میں سرٹن طرح کی ایک جسٹیفیکیشن، ایک سرٹن طرح کا لنک اسٹیبلش کر کے اس کو وہ لے کر آتا ہے. سملیرٹیز، ڈفرینسز، واٹ ایور از دا کرائٹیریا، اس پہ بیس کر کے وہ اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز اور کلاسز بنانے لگتا ہے اور اس کو اگلے مرحلے کے لیے جو لانگ ٹرم میموری ہے اس کے لیے تیار کرتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ملٹائی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں ان میں یہ ایبلٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری اس حصے میں انفارمیشن کو جلدی سے کیٹیگرائزیشن بھی کر لیں اور جب ریٹریو کرنا ہے تو دوبارہ اس کی لانگ ٹرم کے ساتھ اور نئی ہیپننگ کے تحت جو انفارمیشن آ رہی ہے اس میں کنیکٹیوٹی بھی زیادہ بہتر طور پہ وہ لے کر آ سکتے ہیں. لانگ ٹرم میموری ہمارے دماغ کے اس سارے سیکھنے سکھانے کے عمل کو ڈیٹا محفوظ کرنے کے عمل میں تھرڈ امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو کہ انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کے تحت انٹروڈیوس کروایا گیا 1960s میں. 1968 میں ایٹکنسن کا کام اس میں میجر اہمیت کا حامل ہے. اس کے تحت انفارمیشن جو کہ سینسری رجسٹر سے ہو کے آ گئی، جس کی کہ انکوڈنگ ہو گئی، شارٹ ٹرم میموری میں اس کی کیٹیگرائزیشن ہو گئی، اس پہ ڈفرینٹ طرح کے کوڈز لیبلنگ ہو گئی اور وہ اب تیار ہے کہ ہمارے ذہن کے ان نہاں پوشیدہ حصوں میں جہاں پر کہ ڈیٹا سال ہر سال تک قیام پذیر رہ سکتا ہے اس میں اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے. کیونکہ اگر بہت سا ڈیٹا ایک کانشیس والی کنڈیشن میں ایک ایسی ورکنگ میموری والی کنڈیشن اور یا اس چیمبر کے اندر پڑا رہے گا تو آبویسلی اٹ ول اسٹارٹ گیٹنگ سفوکیٹڈ اور کنجسٹڈ، جس کے اندر کہ ہمارے دماغ کی اسپیڈ، اس کی پروسیسنگ ایبلٹیز، اس کی کیپیسٹیز وہ زیادہ سے جلدی سے ایگزاسٹ ہونے لگیں گی اور ہماری اٹینشن پر بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا. اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو میکانزم رکھا ہے اور دوسرا ہمیں ہر وقت زندگی کے ہر تجربے کی ہر لمحے میں ضرورت اس کے طریقے سے، اس کے ذریعے سے جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے علم، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اسی طرح سے جیسے کہ اگر آپ ایک پہلی جماعت کے بچے کا جو بستہ ہے اس کے اندر آپ پہلی جماعت کی کتابیں ڈالیں اور اس کی نوٹ بکس ڈالیں، پھر وہ دوسری میں جائے تو اسی میں اور گھسیڑ دیں، پھر اسی میں اور گھسیڑ دیں، تو ایک سے دوسری جماعت سے آگے وہ بچہ شاید وہ وزن نہیں اٹھا پائے گا. اسی طرح سے جو انسانی دماغ کے اندر اگر شارٹ ٹرم ورکنگ میموری میں ہم چیزیں رکھتے جائیں اور یہ توقع کریں کہ ہم چلتے پھرتے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ہم ہر وقت ان کو اپنے بیگ میں موجود ہیں جسے ہم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اٹ ول میک دا ورکنگ آف دا برین سلوور اینڈ وی ول فیل مور فٹیگڈ. دیٹس وائی things transfer to the long term memory or the chamber in which the things are stored for a longer period of time، جو کہ اس کا جو period of time ہے اس میں یہ چیزیں کچھ عرصے تک in a way they are just they lie asleep، جیسے کہ وہ یادداشت، وہ different memories وہ سو جاتی ہیں ایک طریقے سے، اور جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو they are called back، اور ان کو ہم دوبارہ سے جیسے ہی ان کی ضرورت پڑتی ہے تو خدا نے یہ میکانزم بنایا کہ وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں یا ورکنگ میموری میں دوبارہ سے زندہ ہو کر ریٹریو ہو کر وہ ہمارے لیے استعمال کے لیے تیار ہوتی ہیں. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو جلدی سے حاصل کر لیتے ہیں. اب یہ جو لانگ ٹرم میموری ہے اس کے بھی ایک طرح سے دو حصے ہیں. ایک اس طرح کی میموری، ایک ایسے تجربات ہیں، وہ مشاہدات ہیں جن کی میموری کو یاد رکھنا اور ان کو محفوظ رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ کانشیس، ہمیں اس میں محنت، اس میں کام درکار ہے. فار ایگزامپل کسی انتہائی مشکل کویسچن کا آنسر اگر آپ نے سیکھنا ہے، آپ کو محنت درکار ہے. کوئی ایک ایسا اگر آپ کی میتھس میں انٹرسٹ نہیں ہے، میتھمیٹیکل آپ کر رہے ہیں، سو یو مے ہیو ٹو پٹ ایکسٹرا ایفرٹ ٹو لرن دا کانسیپٹ اینڈ دین اسٹور اٹ انٹو یور میموری، انٹو یور لانگ ٹرم میموری، تاکہ جب بھی آپ جہاں پر بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے آپ آہستہ آہستہ اس کو استعمال کر سکیں. لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ which are remembered by you unconsciously، جو کہ آپ نے بالکل محنت نہیں کری ہوتی اور وہ آپ کو یاد رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں چلتے پھرتے آپ کے ذہن میں وہ دوبارہ سے ابھر کے آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل ٹی وی پر آپ اپنے گھر میں چل پھر رہے ہیں، آپ نے کوئی چیز سنی ہے، کوئی ایک ایسا خبر سنی ہے، کوئی maybe you have just heard a song or maybe you have just come to know a poem, whatever it is،
اور لیٹر آن آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ہفتے بعد، 3 دن بعد، 2 دن بعد، اگلے دن آپ وہی والے الفاظ کو آپ دہرا رہے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں سے وہ دوبارہ سے کلک کر کے وہ چیز ابھر کے آ جاتی ہے، اگرچہ آپ نے اس کو یاد رکھنے کی کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں کی ہوتی. سو لانگ ٹرم میموری میں بھی دونوں طرح کی میموریز محفوظ ہو سکتی ہیں. یہ میموریز کچھ دنوں کے لیے بھی محفوظ کی جا سکتی ہیں اور ڈیکیڈز کے لیے، سال ہر سال بھی ہمارے عمر کے ساتھ ساتھ یہ میموریز زندہ رہتی ہیں. ان میں سے کچھ میموریز وقت کے ساتھ ساتھ ایک دھندلانے بھی لگتی ہیں، دے اسٹارٹ فیڈنگ ایز دا ٹائم پاسز، لیکن اس کے پروسیجر، اس کی فیڈنگ کے ریزن کئی ہو سکتے ہیں، جس میں کہ نیچرل ایجنگ کا فیکٹر ایک ہے. لیکن اس کی فیڈنگ کو ہم کم کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ریہرس کریں، اس کو ریٹریو کریں اور اس کو بار بار دہرائیں. پرٹیکولرلی اپنی کلاس روم ایکٹیویٹیز میں اگر ہم اپنے لرننگ جو ہم نے سیکھا ہے لیکچر میں، اگر آپ اسے دہراتے رہیں تو اس کی یادداشت زیادہ عرصے تک آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی. انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل میں جو ایک چوتھا اہم سٹیپ ہے، جو کہ ایٹکنسن کے کام کے بعد میں جو اس کا انٹروڈکشن ہمارے سامنے آیا اور جس طرح سے ہم نے اس کو سمجھا کہ جیسے سینسری رجسٹر سے لے کر ڈفرینٹ پروسیجر سے ایکسٹرنل اسٹیمولائی کے تحت جو انفارمیشن ہمارے لیے حاصل ہوتی ہے وہ کب شارٹ ٹرم میموری میں آتی ہے، کہاں سے لانگ ٹرم میموری میں آتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایک ایسا میجر کمپوننٹ ہے، کون سا ایک میجر ایسا ایک سٹیپ ہے، یا ایک ایسا پروسیس ہے، یا ایک ایسی میجر اتھارٹی ہے ود ان آر برین جو کہ تمام تر میکنزم کو سپروائز بھی کر رہا ہے، تمام تر میکنزم میں کوآرڈینیشن بھی لے کر آ رہا ہے. کہاں پر اس کو کہاں سے ہدایات ملتی ہیں آخر دماغ کو بھی کہ یہ ساری کی ساری سارٹنگ آؤٹ آف ڈیٹا، یہ ساری کی ساری پروسیسنگ یہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوگی. کیوں کر یہ نہیں ہوتا کہ سینسری رجسٹر سے سیدھا ہی کوئی چیز لانگ ٹرم میں چلی جائے جمپ کر کے ایک نارمل انسان کے ذہن میں، یا پھر لانگ ٹرم میموری سے واپس سینسری رجسٹر میں چلی جائے، یا پھر اسٹریٹ اوے صرف اور صرف شارٹ ٹرم میموری ہو اور کوئی سینسری رجسٹر کی انکوڈنگ کی کسی بھی طرح کی سارٹنگ آؤٹ کی لیبلنگ کی وہ ضرورت ہی نہیں ہے. So what there has to be some kind of step, there has to be some kind of mechanism that supervises the entire activity of thinking. So that activity or that mechanism takes place under this step یا this part which is called the central executive. جیسے کہ نام ہی اس کا ظاہر کر رہا ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو میں بہت سی پاور، بہت سی ہمیں اس کی ایبلٹی، ڈائریکٹیو وہ صلاحیت وہ نظر آتی ہے اس کے نام سے، کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہمیں سارے کے سارے آرڈرنگ، ساری کی ساری ڈائریکشن یہاں سے ملے گی. تو یہ بالکل صحیح سوچ ہے، بیکاز دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ. اگر یہ ہمارے ایکٹیولی ہمارے لیے کام نہیں کر رہا ہو تو ہمیں ساری کی ساری انٹرمنگلنگ ہو جائے ڈیٹا کی، بہت میسڈ اپ سچویشن ہو جائے، کنفیوژن کریٹ ہو جائے، اینڈ وی ول اینڈ اپ ہیونگ نتھنگ as what we call cognitive activity towards the end of every kind of experience اور مشاہدات یا تجربات اس کے بعد میں ہمیں حاصل کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ سب کی سب جو موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے یا کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے جس کو ہم سینٹرل ایگزیکٹو کے نام سے جانتے ہیں. اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ اس کی رسپانسبلٹیز وہی ہیں جو کسی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کی ہونی چاہیے. یہ مانیٹرنگ کر رہا ہے ہمارے لیے کہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کہاں پہ ہو رہی ہے، کس طرح سے عمل پیرا کیسے سیکھ رہے ہیں، کس وقت ہم نے ہمارے برین کے اندر سینسری رجسٹر میں کیا انفارمیشن آئی، کہاں پہ میں نے اس کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے. یہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے ہمارے لیے. It coordinates the operation of the subsystem and relating them to the long-term memory. جو اس کے سب سسٹمز ہیں یعنی جو ویژول ہمیں فارم میں، ویژن کے فارم میں حاصل ہو رہی ہیں چیزیں یا ہمیں آڈیٹری فارم میں حاصل ہو رہی ہیں، یہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری سماعت کے ذریعے سے بھی جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کی ہم نے اس کی ٹرانسڈیوسر کے طور پہ بھی سینسری رجسٹر میں جا کر اس کو بھی ڈائریکشن دینی ہے، جو ہمارے ویژن کے طور پہ آ رہی ہے اس کو کہاں پہ اس نے لے کر جانا ہے، کس طرح کے ڈیٹا کو کس طرح کے ڈیٹا میں ٹرانسفارم کرنا ہے. سو اٹ کوآرڈینیٹس ود آل آف دیٹ
شارٹ ٹرم میں کیٹیگرائزنگ یہ کرتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو یہ لانگ ٹرم میموری کے ساتھ ریلیٹ بھی کرتا ہے اور اس میں یہ ٹرانسفر بھی کر دیتا ہے. What happens next? It decides which information is to be attended to. It decides, it tells us کہ میں نے کون سی انفارمیشن کو لے کر کے آگے چلنا ہے یا کس انفارمیشن کو میں نے ڈسکارڈ کر دینا ہے. کون سی انفارمیشن کس طرح کی جگہوں پہ کون سے پارٹس کے لیے ریکوائرڈ ہے یا نہیں ریکوائرڈ ہے اور وہ کب کس وقت ان کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح کی ہمیں انفارمیشن اور ایکٹیویٹی اس وقت جاری رکھنی چاہیے اور کس طرح کی ایکٹیویٹی کو ہمیں ڈسکارڈ کر دینا چاہیے یا اس کو سلو ڈاؤن کرنا چاہیے یا سب اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو کانفلکٹنگ جہاں ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں وہاں پر بھی ہمیں یہی ہدایت ہمارے لیے ہماری رہنمائی کا باعث ہوتا ہے کہ بھائی اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو اور اس کام پہ تم توجہ دو. فار ایگزامپل آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اکثر یہ دیکھنے کو ہوتا ہے کہ موبائل بھی ہاتھ میں ہے اور گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے جو کہ انتہائی غلط ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے اور اگر آپ کی برین کی پروسیسنگ سپیڈ تیز نہیں تو وہ کسی میجر ایک نقصان کا باعث بن سکتی ہے. تو اس کیفیت میں آپ کا برین آپ اگر ٹریفک میں پھنسے یا کچھ بھی تو وہ آپ کو سینٹرل ایگزیکٹو کی طرف سے ہدایت آئے گی کہ لیو دس ایکٹیویٹی, موبائل کو یا کسی بھی اور ایکٹیویٹی کو چھوڑیں and just focus on the driving. So do not talk while you drive over the phone. So central executive directs attention and gives priority to particular activities اور ہمارے لیے سوچنے کے عمل کو اور تھنکنگ کے سارے پروسیجر کو ایک آرڈر کے تحت وہ لے کر چلاتا ہے.